مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے۔ اے وطن زمین کے اندر بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، اے وطن ہم زمین کے اندر بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ جاری رہے گا۔ حضرت والا کا خطاب آخری وقت میں ہوگا، حضرت والا کی دعا پر ہماری اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ کچھ ہمارے بچوں نے تیاری کی ہے، اس کو بھی آپ کو سننا ہے، اس لیے میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی مدرسے کے متعلق محمد سلیم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہ، اما بعد، حب الوطن من الایمان، ہمارے سرسر مقتل وطن کے آبرو ٹھہرے، ہمارے سرسر مقتل وطن کے آبرو ٹھہرے، ہمارے خون کے لالے چمن کے آبرو ٹھہرے۔ یہ نقشہ خوشنمائی کا بنا ہے ہم کا ہم سے، یہ نقشہ خوشنمائی کا بنا ہے ہم کا ہم سے، زمین کی ہی نہیں ہم تو گگن کی آبرو ٹھہرے۔ تلوار کے سائے میں آرام ملا مجھ کو، تلوار کے سائے میں آرام ملا مجھ کو، پھانسی پہ راحت کا پیغام ملا مجھ کو۔ میں دیش کی خاطر دربار ہی لٹا بیٹھا، میں دیش کی خاطر دربار ہی لٹا بیٹھا، آزادی کا سرکٹ کے انعام ملا مجھ کو۔ حضرات، عزیز ساتھیوں، میرا موضوع سخن جنگ آزادی میں علماء کرام کے کردار اور ان کے کارنامے یعنی ان شیر مردوں کی داستان سنانی ہے جنہوں نے اس ہندوستان میں دین و ایمان کے تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جانوں کو گنوا دیا، جنہوں نے امن و سکون کو پائندہ کرنے کے لیے گولے سے اپنے جسموں کو چھلنی کرا دیا، جنہوں نے خاک ہند کی عظمت کو بحال رکھنے کے لیے بیویوں کو بیوہ، والدین کو بے اولاد اور اولادوں کو یتیم کر دیا، جو مسکراتے ہوئے قاتل کی تلوار کے سامنے اپنے سینے پیش کر دیتے تھے، توپوں کے وار سینے بے خوف جھیلتے تھے، توپوں کے وار سینے بے خوف جھیلتے تھے، قاتل کا وار ان کو پیارا تھا کل جہاں سے۔ دوستو، جنہوں نے تقریر کے پھندے سے بچانے کے لیے تن دھن کی بازی لگا دی، جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں آج بھی کوئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کارناموں کو دہرانے والا، جنہوں نے دنیا کے کتوں کو یہ بتلا دیا کہ ہاں آج بھی مسلمانوں میں خالد بن ولید، ہاں آج بھی مسلمانوں میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو دہرانے والا، جنہوں نے طاغوتی لشکروں کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ ہاں آج بھی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ فاتح بیت المقدس کی طرح آج بھی سلوب کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، جنہوں نے اس حسین پانی پر نکلنے والوں کی آنکھوں میں یہ منظر دکھا دیا کہ ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں آج بھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی سنت کو زندہ کرنے والے ظہور پذیر ہو سکتے ہیں، جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے جسموں کے پر کچے اڑوانے کے لیے ہزاروں محاذ اور معابد دیدار پذیر ہو سکتے ہیں، جنہوں نے غداران وطن کو جتا دیا کہ ہاں آج بھی یہ دریا وفاداروں سے معمول ہے، جنہوں نے یہ دنیا وفاداروں سے معمول ہے، جنہوں نے سولی پر چڑھ کر نمک حرامی کرنے والوں کو سبق سکھا دیا کہ لوگ ہیں وطن دوست، یہ لوگ ہیں وطن کی محافظ، ان کے تصدق سے جنہ کی روانی، ان کے صدقے گنگا کی جوانی، ان کے صدقے ہمالیہ کی بلندی کی عظمت۔ میں اپنی بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، علم و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، علم میری جان آزادی میرا ایمان ہے،
علم پر کر دو فدا میں اپنی ساری زندگی، علم پر کر دو فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی کے لیے علم ہی قربان ہے۔ ایک میں بندھی نسرین کی وفا کو کھو سکے، ایک میں بندھی نسرین کی وفا کو کھو سکے، لیکن دے رہے گی نمو جسم تیرے لیے۔